وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. آج کا درس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 سے شروع ہو رہا ہے. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. اللہ رب العزت نے اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب تورات عطا فرمائی تھی اس کا تذکرہ کیا ہے. گویا معراج کے واقعے کے بعد پہلے اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سنا، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے معراج کا تذکرہ کیا، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان پر جو کتاب اتری تھی تورات، اس کا تذکرہ کیا. گویا اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہو گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی. اب یہاں سے ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا دور ختم ہو گیا، اس کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ پہلے تھا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اب ان کا دور ہے، اب یہ ان کا سکہ چلے گا، ان کی نبوت چلے گی. دوسرے، اب بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے اس کا بھی دور ختم ہو گیا، اب امت محمدیہ یعنی یہ امت کا دور ہے اور یہ امت کا سکہ چلے گا. اسی طرح اب تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی وہ تورات منسوخ ہو گئی، اس کے احکامات ختم ہو گئے، اٹھا لیے گئے. اب قرآن کا دور ہے، اب قیامت تک قرآن کا دور رہے گا. تو یہ اشارہ دینے کے لیے اللہ رب العزت نے معراج کے واقعے کے فوراً بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے اور تورات کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد فوراً قرآن کا تذکرہ ہے. آگے 5-6 آیتوں کے بعد یہ سب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے قرآن کا تذکرہ کیا ہے. اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اب بنی اسرائیل اور ان کی کتاب اور ان کے نبی کا زمانہ ختم ہو گیا، اب یہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی کتاب کا اور ان کی امت کا زمانہ ہے. اب یہ پوری دنیا کو لے کر چلیں گے. ان کی پوری دنیا کی سیادت، قیادت، سرداری اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے ہاتھ میں آ گئی. پہلے بنی اسرائیل کے ہاتھ میں تھی. بنی اسرائیل ساری قوموں کے سردار تھے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ تھے. اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ وہ تھے پہلے، لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے اور وہ پوری قوموں کی سردار ہے. اب لیڈرشپ ادھر شفٹ ہو گئی، اس لیے تذکرہ کیا ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور وہ کتاب کیوں دی گئی تھی؟ اللہ تعالیٰ جو آسمانوں سے کتاب اتارتے ہیں اس کا ایک اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم
اب میرے علاوہ کسی کو اپنا وکیل مت بنانا۔ ساری کتابیں جتنی اتری ہیں آسمان سے اور قرآن بھی، سبھی کتابوں کا مقصد ہے کہ انسان کو اللہ سے جوڑا جائے۔ توحید، اللہ کو اپنا وکیل بناؤ۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ اب تم کسی کو وکیل نہیں بناؤ گے، کارساز، کاموں کا ذمہ دار، حفاظت کرنے والا، مددگار، اب صرف اور صرف اللہ کو بنانا ہے۔ میرے علاوہ کسی کو وکیل مت بناؤ۔ یہ ساری کتابوں کا خلاصہ یہ، اسی لیے اتاری جاتی ہے کتابیں، قرآن بھی اسی لیے اتارا گیا ہے کہ انسان کا تعلق اللہ رب العزت سے جڑ جائے، انسان اللہ کو اپنا وکیل بنائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے حکم دیا گیا سورہ مزمل میں خاص طور سے حکم دیا گیا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، کہ وہ اللہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا اے نبی جی آپ اس کو اپنا وکیل بنا دیجئے۔ اللہ کو اپنا وکیل بنائیے، کارساز، مددگار، کاموں کا ذمہ دار، اللہ کو بنائیے۔ اب وکیل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی اور بنی اسرائیل کے لیے اس کو ہدایت بنایا۔ کیوں کتاب دی تھی؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم مجھے چھوڑ کر اب کسی کو وکیل نہ بنانا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، یہ بنی اسرائیل ذریت ہیں، اولاد ہیں نوح علیہ السلام کے ساتھ، جو لوگ کشتی میں ہم نے بچا لیے تھے، کشتی میں جن کو ہم نے اٹھا لیا تھا، ان کی اولاد ہیں یہ۔ بنی اسرائیل پر یہ اللہ کی نعمت تھی، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ تم کس کی اولاد ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دو قسم کے لوگ تھے نا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ تھے جو پانی میں غرق ہو گئے، اللہ کا عذاب آیا تو پانی میں ڈوب گئے وہ، اور دوسرے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ چند ایمان والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے، جن کو اللہ نے بچا لیا تھا، اور انہی کی نسل آج تک چلتی آ رہی ہے۔ اس وقت تو زمین پر جتنے لوگ تھے سوائے وہ کشتی والوں کے سب مر گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں جتنے سوار تھے وہی بچے ہیں، باقی جتنے تھے سب مر گئے۔ تو اب وہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد، ابھی دنیا میں جتنے انسان ہیں سب حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے مسلمان تھے، ایک بیٹا کافر تھا، حام، سام، یافس، یہ 3 مسلمان تھے، اور کنعان نام کا جو تھا وہ کافر تھا، وہ مر گیا، وہ تو عذاب کا شکار ہو گیا۔ 12ویں پارے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ فکان من المغرقین، وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ لیکن 3 جو بچے، حام، سام اور یافس، ان کی اولاد ہے یہ۔ اس میں سے ایک کی اولاد یاجوج ماجوج ہے، اور 2 کی اولاد ہم سب ہیں، پوری دنیا کے انسان۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والوں کی اولاد بنایا۔ اگر تم بھی گناہ کرو گے تو نوح علیہ السلام کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے، نوح علیہ السلام کے قوم کے جو دوسرے لوگ تھے جو برباد ہوئے، تمہیں بھی ایسے ہی ہم برباد کر سکتے ہیں۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، تم ذریت ہو، اے بنی اسرائیل تم اولاد ہو ان لوگوں کی جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بٹھایا، سوار کرایا تھا۔ انہ کان عبدا شکورا، نوح علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، شکر گزار، بہت ہی زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ معمولی بات نہیں ہے، 950 سال انہوں نے اللہ کے دین کا کام کیا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، وہ 1000 سال ٹھہرے مگر 50 کم، یعنی 950 سال۔ 950 سال گزار دینا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کی طرف سے تکلیفیں برداشت کرنا، جو مشقتیں آ رہی ہے اس کو سہنا، ظاہر سی بات ہے یہ شکر گزار بندہ ہی کر سکتا ہے، جو شکر کا عادی ہو۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ہر کھانا کھاتے وقت، کوئی کپڑا پہنتے وقت، پانی پیتے وقت، ہر جگہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خاص صفت یہاں بیان کی، انہ کان عبدا شکورا، وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے، اور بہت شاکر نہیں، شکور،
ایک ہوتا ہے شاکر، شکر کرنے والا، لیکن شکور بہت ہی زیادہ شکر کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے مبالغے کا صیغہ استعمال کیا ہے، انہو کان عبدا شکورا. وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے بہت ہی زیادہ شکر کرنے والے. اسی لیے ہمیں بھی ہر نوالے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہر کھانے کی چیز پر، ہر پینے کی چیز پر، ہر پہننے کی چیز پر، ہر نعمت پر جو میسر ہو جائے، جو حاصل ہو جائے، فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مسند احمد میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ کھاتے وقت اور پیتے وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے. ایسا بندہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے کہ جو ہر وقت اللہ کا، ہر نعمت کے وقت اللہ کا شکر ادا کرے. جس نعمت کو استعمال کرے اس پر الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں. تو فرمایا انہو کان عبدا شکورا، وہ بہت ہی زیادہ شکر کرنے والے بندے تھے. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین. ہم نے بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کیا کتاب میں، یا تو تورات میں یا لوح محفوظ میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ فیصلہ کیا لتفسدن فی الارض مرتین، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے ضرور بالضرور. زمین میں 2 مرتبہ تم ضرور بالضرور فساد مچاؤ گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بڑی سرکشی کرو گے. زمین میں 2 مرتبہ تم فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے. یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مقدر میں لکھ دیا تھا. لیکن یاد رکھیے یہ ان کا کرتوت ہے، ان کے نفس کی شرارت ہے، ان کی طرف سے یہ عمل ہونے والا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے لکھ کر زبردستی ان پر تھوپ نہیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے ہے کہ وہ کرنے والے تھے، وہ کرنے والے تھے، اپنے اختیار کو غلط استعمال کرنے والے تھے، اس لیے اللہ نے ان کے لیے فیصلہ لکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے زبردستی لکھ کر کسی کو اس میں مسلط نہیں کرتے. تو فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں یہ فیصلہ لکھ دیا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور 2 مرتبہ بڑی سرکشی کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس جب پہلے وعدے کا وقت آیا، یعنی پہلی سرکشی جو لکھی ہوئی تھی اس کا وقت آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ہم نے ان پر، تم پر مسلط کر دیا، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا عباد لنا، ہمارے بندے. اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہوں کو، اولی بأس شدید، جو سخت جنگجو تھے، فجاسوا خلال الدیار، وہ ان کے گھروں میں گھس گئے. وکان وعدا مفعولا، یہ اللہ کا وعدہ تھا جو پورا ہو کر رہا. یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے لکھا تھا کہ وہ زمین میں فساد مچائیں گے، کیونکہ ان کی فطرت ویسی ہے، ان کی عادتیں ویسی ہیں. بنی اسرائیل کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ فساد مچاتے، گناہ کرتے، اللہ کی نافرمانی. فساد مچانے سے مراد صرف قتل کرنا اور دوسروں کو نقصان پہنچانا نہیں، ہر گناہ کو فساد مچانا کہتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے احکامات کو توڑنا، اللہ کے احکامات کو کھلے عام اللہ کے حکم کی نافرمانی، خلاف ورزی، یہ فساد مچانا ہے. کہ تم زمین میں ایسے فساد مچاؤ گے. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ 2 مرتبہ بڑا فساد مچاؤ گے، 2 مرتبہ بڑا فساد مچاؤ گے. لیکن کل ان کے بارے میں ہے، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، تفسیر حقانی میں ہے، تفسیر بیان القرآن میں ہے، معارف القرآن میں ہے. مفسرین نے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے تقریباً 6 مرتبہ ایسا کیا ہے، 6 مرتبہ فساد مچایا اور 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. 6 مرتبہ انہوں نے فساد مچایا. سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس بنایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا اور ان کا انتقال ہو گیا. تو چند سال کے بعد ہی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے چند سال بعد ہی، جو بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا بیت المقدس میں، فلسطین کی اس جگہ میں بیت المقدس میں جو بنی اسرائیل کا جو بادشاہ تھا، اس نے گناہ شروع کر دیے، حرام کام شروع کر دیے. تو اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ مصر کے ایک بادشاہ کو ان پر مسلط کیا، کیونکہ مصر اور فلسطین آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بارڈر ملی ہوئی ہے ان کی، فلسطین اور مصر کی بارڈر ملی ہوئی ہے. تو مصر کے بادشاہ نے ان پر حملہ کیا
اور ان کو سزا دی اور کچھ وہاں کا سونا چاندی ہیرے جواہرات لوٹ کر لے گیا، لیکن اس نے بیت المقدس جو اللہ کا گھر ہے اس کو نقصان نہیں پہنچایا اور گھروں کو بھی نہیں گرایا۔ پھر اس کے بعد تقریباً 400 سال کے بعد دوسری مرتبہ، اس کے 400 سال کے بعد دوسری مرتبہ پھر کچھ یہودی بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے ڈائریکٹ بتوں کی پوجا شروع کر دی کچھ یہودیوں نے، اور کچھ یہودیوں نے آپس میں جھگڑے، نا اتفاقی، اختلافات، آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی۔ تو کچھ یہودی تو اس میں مصروف ہو گئے آپس میں لڑنے میں، اور کچھ بتوں کی پوجا میں لگ گئے۔ تو پھر دوبارہ مصر کا ایک بادشاہ ان پر مسلط ہوا، مصر کا ایک بادشاہ مسلط ہوا، اس نے ان کو قتل کیا کچھ لوگوں کو، اور کچھ سامان لوٹ کر لے گیا، لیکن اس نے بیت المقدس اور ان کے گھروں کو تھوڑا سا نقصان پہنچایا، پورا بیت المقدس گرایا نہیں اس نے، اور پورے ان کے گھروں کو منہدم نہیں کیا، گرایا نہیں، تھوڑا سا نقصان پہنچایا عمارتوں کو، اور وہ چلا گیا۔ یہ 2 مرتبہ۔ تیسری مرتبہ بخت نصر بادشاہ، یہ بابل، عراق کا ایک شہر ہے بابل، تو بابل کا بادشاہ تھا یہ بخت نصر، اور بڑا ظالم اور بڑا سفاک مجوسی تھا، آگ کا پجاری۔ اس نے حملہ کیا تیسری مرتبہ، اور اس نے حملہ کر کے اچھا خاصا نقصان پہنچایا بیت المقدس کو بھی اور ان کے گھروں کو بھی، اور بہت ساری چیزیں لوٹ کر لے گیا، لیکن پورا بیت المقدس کو اس نے ویران نہیں کیا۔ پہلی مرتبہ میں پورے بیت المقدس کو ویران نہیں کیا، پورے شہر کو ویران نہیں کیا، تھوڑا سا نقصان پہنچایا، کچھ مال لے کر لوٹ کر چلا گیا، اور انہی میں سے ایک آدمی کو بادشاہ بنا کر چلا گیا۔ اب چوتھی مرتبہ جس کو اس نے، وہ بخت نصر جو بادشاہ تھا عراق کا، اس نے جس کو بادشاہ بنا کر گیا تھا بنی اسرائیل کا، تو وہ بادشاہ سرکش ہو گیا۔ اس نے بخت نصر بادشاہ، جس نے اس کو بادشاہ بنایا تھا، اسی سے بغاوت کر لی، اسی سے لڑائی مول لے لی۔ تو پھر بخت نصر بادشاہ کو اب غصہ آیا، اب اس نے دوسری مرتبہ اور کل چوتھی مرتبہ ایسا حملہ کیا اس نے، اور پھر اتنا خون بہایا، بیت المقدس پورا گرا دیا اس نے، بیت المقدس پورا گرا دیا، پورے شہر کو ویران کر دیا، اتنا خون بہایا، تاریخوں میں ہے، تاریخی روایتوں میں اور تفسیروں میں ہے، اتنا خون بہایا کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون آتا تھا، گلیوں میں اتنا خون بہتا تھا، گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون آتا تھا، اتنا خون گلیوں میں بہتا تھا۔ تو یہ چوتھی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سزا دی کہ وہ جب سدھر جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو ساری نعمتیں دے دیتے تھے، جیسے ہی وہ بگڑ جاتے تھے اللہ تعالیٰ کسی ظالم بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیتے تھے۔ یہ چوتھی مرتبہ۔ پھر پانچویں مرتبہ پھر جب یہ بخت نصر بادشاہ چوتھی مرتبہ اس نے حملہ کیا اور اتنا خون بہایا، یہاں سے بنی اسرائیل کو اس نے ہزاروں کو قتل کیا، اور ہزاروں بنی اسرائیل یہودیوں کو پکڑ کر وہ اپنے شہر بابل لے گیا، اور وہاں ان کو تقریباً 70 سال یا 100 سال تک ان کو غلام بنائے رکھا، نوکر کی طرح، غلاموں کی طرح ان سے سلوک کیا، بہت بدتر سلوک کیا، تقریباً 70 سال یا 100 سال تک ان کے ساتھ بیگار لیتا رہا، مزدوری لیتا رہا، اور ان پر بہت زیادہ ظلم کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رہائی کی شکل کی کہ یہ جو بابل کا بادشاہ تھا بخت نصر، اس پر ایران کے بادشاہ نے اٹیک کیا، ایران کے بادشاہ نے اس پر حملہ کیا، اور اس بخت نصر بادشاہ کے پورے شہر کو اور پورے ملک کو اس نے تباہ کیا، بنی اسرائیل کو وہاں سے چھڑایا، ان کو دوبارہ لا کر اس نے بیت المقدس میں آباد کر دیا۔ اب بنی اسرائیل کچھ دنوں کے لیے سدھر گئے، کچھ دنوں کے لیے وہ دیندار بن گئے، اللہ کے فرما بردار بن گئے، نیک ہو گئے، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد ان کے اندر عجیب فطرت کے لوگ تھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سرکشی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بار بار گناہوں کی طرف لوٹنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ بڑی خطرناک گندی عادت تھی یہودیوں کی، یہ اسی لیے یہاں پر اللہ رب العزت بنی اسرائیل میں بیان کر رہے ہیں، اس سورے میں اسی لیے بیان کر رہے ہیں کہ اس امت کو بھی سبق دیا جا رہا ہے کہ تم بھی جب جب گناہ کرو گے تمہیں بھی سزا ملے گی، جب توبہ کرو گے تو ہم حالات اچھے کر دیں گے، اللہ سے تعلق تمہارا صحیح ہو جائے گا تو ہم حالات اچھے کر دیں گے، اور جیسے ہی اللہ سے تعلق تمہارا خراب ہوگا، گناہوں میں، فتنہ فساد میں، سرکشی میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو ہم ظالموں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے۔ اللہ کی نافرمانی کرو گے، دین کی ناقدری کرو گے، آسمان سے اتری ہوئی کتاب کی ناقدری کرو گے، جو کام بنی اسرائیل نے کیے تھے اگر تم بھی وہی کام کرو گے تو پھر تمہارا بھی وہی حال ہوگا۔ اس لیے یہ واقعہ یہاں پر عبرت کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، ہماری نصیحت کے لیے یہاں پر یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔
تو خیر وہ کچھ دن سدھرے رہے، کچھ دن اچھے رہے، اس کے بعد پھر ان کے اندر سرکشی آ گئی، پھر وہ گناہوں میں، عیاشیوں میں، نا اتفاقیوں میں اور بت پرستی وغیرہ میں مبتلا ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر 5ویں مرتبہ پھر ایک بادشاہ کو ان پر مسلط کیا۔ 5ویں مرتبہ پھر ایک روم کا بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا، نہیں انطاکیہ کا بادشاہ تھا، انطاکیہ ایک شہر تھا، انطاکیہ کے بادشاہ نے ان پر اٹیک کیا، اس نے 40,000 یہودیوں کو قتل کیا اور 40,000 کو غلام بنا کر لے کر چلا گیا انطاکیہ کے بادشاہ نے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے چھوڑ دیا، تو پھر یہ کچھ دنوں کے لیے سدھر گئے، پھر دوبارہ بگڑ گئے، تو 6ٹھی مرتبہ پھر روم کا بادشاہ ان پر مسلط ہوا اور اس نے ان کو قتل و غارت کیا، پورے شہر کو ویران کر دیا، بیت المقدس کو پورا اس نے نعوذ باللہ ڈھا دیا۔ یہ 6 مرتبہ ہوا۔ 4 مرتبہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہے، بلکہ 5 مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے ہوا، اور 6ٹھی مرتبہ کا جو واقعہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 40 سال بعد کا واقعہ ہے۔ 6ٹھی مرتبہ جو واقعہ ہے، روم کے بادشاہ نے ان پر حملہ کر کے پورے بیت المقدس کو بھی نعوذ باللہ گرا دیا، اور پورے بیت المقدس شہر کو اس نے ویران کر دیا، پوری عمارتیں گرا دی۔ تو یہ واقعہ جو 6ٹھا واقعہ ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمان پر اٹھایا تھا اس کے 40 سال کے بعد کا ہے، اور وہ جب سے ویران ہی تھا، بیت المقدس ویران ہی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے ہیں وہاں سے، جب بھی وہ اس کی عمارتیں بنی ہوئی نہیں تھی، وہ ویران ہی تھا، گرا ہوا تھا، وہ منہدم تھا۔ اس کو بعد میں تعمیر کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب وہ فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تعمیر کروایا۔ تو خیر اللہ رب العزت یہ واقعے کو بیان کر رہے ہیں، اس حدیث بھی ملتی ہے اس میں اس واقعے کے تعلق سے، بنی اسرائیل جو 2 مرتبہ سرکشی میں مبتلا ہوں گے، یہ 2 سرکشیوں کا ایک حدیث میں بھی تذکرہ ہے۔ 2 سرکشی کریں گے اور 2 بادشاہ ان پر مسلط ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں اسی آیت کے تحت وہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ مشہور صحابی تھے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، فتنے کیا کیا آئیں گے اور کیا کیا گزر چکے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کیا بہت عظیم القدر مسجد ہے، بہت عزت والی، بڑے مقام والی مسجد ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، دنیا کے گھروں میں وہ اللہ کا ایک ممتاز اور الگ گھر ہے اور اس کا ایک الگ مقام ہے۔ تو پھر پوچھا کہ تعمیر کیسے ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں پر اس کی تعمیر کروائی، سونے، چاندی، ہیرے جواہرات سے۔ اور ہیرے جواہرات کہاں سے آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث میں کہا کہ اللہ رب العزت نے شیطانوں کو اور جنات کو ان کے تابع کر دیا، شیطانوں کو اور جنات کو ان کے تابع کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو اور شیطانوں کو حکم دیتے تھے، وہ سمندروں میں غوطہ لگا کر ہیرے نکال کر لاتے تھے۔ قرآن میں بھی 2 جگہ تذکرہ ہے، 17ویں پارے میں ہے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ۔ کچھ شیطان تھے جو سلیمان علیہ السلام کے لیے یغوصون، سمندروں میں غوطہ لگاتے تھے اور دوسرے کام بھی کرتے تھے۔ اور 23ویں پارے میں بھی ہے وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، کہ شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر عمارتیں بناتے تھے اور غواص، غوطہ لگاتے تھے۔ تو شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے اور جناتوں کو، سرکش جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، ان کا غلام بنا دیا تھا۔ تو یہ جنات ان کو سونا چاندی، ہیرے جواہرات لا کر دیتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسے بیت المقدس کو سونے، چاندی، ہیرے جواہرات، موتیوں سے بنایا۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ سونا چاندی کہاں چلا گیا؟ اس کے اندر جو ہیرے جواہرات تھے، سونا چاندی تھے، وہ کب گیا، کیسے گیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب بنی اسرائیل سرکشی میں مبتلا ہو گئے، گناہوں کے عادی ہو گئے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلے بخت نصر بادشاہ، جو بابل کا عراق کا بادشاہ تھا، اس کو اللہ نے ان پر مسلط کیا، اور اس نے حملہ کر کے بیت المقدس کو ڈھا دیا۔ دوسری مرتبہ کا حملہ تھا، اس کی طرف اشارہ ہے
کہ اس نے بیت المقدس کو ڈھا دیا نعوذ باللہ، اور پورے شہر کو ویران کر دیا اور بنی اسرائیل کو قید کر کے لے گیا. تو اس نے وہاں کا جو سونا چاندی تھا، سونا چاندی جو تھا وہ کتنا تھا؟ بیت المقدس میں جو لگایا گیا تھا 1,70,000 گاڑی، یعنی بیل گاڑی ہوگی اس زمانے میں بوجھ اٹھانے کے لیے، تو 1,70,000 بیل گاڑی یا گدھا گاڑی جو بھی گاڑی ہوگی وہ بھر کر لے گیا تھا. اتنا سونا چاندی تھا. 1,70,000 بیل گاڑی وغیرہ جو جانور کی گاڑی ہوگی وہ گاڑی بھر کر لے گیا تھا وہ. پھر جو ایران کے بادشاہ نے اس پر حملہ کیا، بابل کے بادشاہ بخت نصر پر، اور وہ سب بنی اسرائیل کو بھی وہ واپس لے کر آیا، اور وہ سارا سامان 1,70,000 گاڑیوں میں جو سامان تھا سونا چاندی وہ بھی واپس لے کر آ کر بیت المقدس میں ان یہودیوں کے حوالے کر دیا اس نے. پھر اس کے بعد جب دوبارہ وہ سرکشی میں مبتلا ہوئے تو اللہ رب العزت نے پھر روم کے بادشاہ کو مسلط کیا. روم کے بادشاہ کو ان پر مسلط کیا. اس نے پھر دوبارہ بیت المقدس کو گرا دیا، منہدم کیا، شہید کیا، اور پھر ساری عمارتوں کو بھی شہید کیا. اب وہ سامان لے کر روم میں چلا گیا اور اس نے وہ سامان کنیسۃ الذہب میں رکھا ہے. سونے چاندی کا ایک گرجا گھر ہے، سونے چاندی کا ایک چرچ ہے، سونے چاندی کا ایک چرچ ہے. اس چرچ میں اس نے وہ سارا 1,70,000 گاڑیوں کا جو سامان ہے، وہ سونا چاندی ہیرے جواہرات، وہ وہاں پر رکھا ہوا ہے. آگے ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ تشریف لائیں گے، تو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ رومیوں سے لڑائی کر کے وہ سارا سامان لیں گے اور بیت المقدس میں دوبارہ لگائیں گے اور اس کو آباد کریں گے. تو خیر یہ 2 حملوں کا تذکرہ جو 2 مرتبہ وہ سرکشی میں مبتلا ہوں گے اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا ہے. تو فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، جب ان میں سے ایک وعدے کا وقت آئے گا، یعنی جب تم پہلی مرتبہ تم سرکشی کرو گے، بنی اسرائیل جب پہلی مرتبہ تم گناہوں میں سرکشی میں مبتلا ہو جاؤ گے، بعثنا علیکم عباد لنا، ہم اپنے بندوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے. لیکن یہ اللہ کے کہہ رہے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے کہا عباد لنا، لام بیچ میں لگا دیا، ہمارے بندے، لنا ہم جن کے مالک ہیں. لام تملیک کے لیے، لام کس کے لیے ہے؟ تملیک، کہ وہ ہمارے غلام ہیں. ہم اپنے غلاموں کو، چاہے وہ غلام کافر ہیں، ہمارے وہ بندے کافر ہیں، لیکن ان کافروں کو ہم تمہارے اوپر مسلط کریں گے. تو اللہ کے خاص بندے ہوتے تو یہ عباد لنا نہیں ہوتا، لام نہیں ہوتا، عبادنا ہوتا. اگر اللہ کے نیک بندے ان پر مسلط ہوتے تو لفظ کیا ہوتا؟ عبادنا، لام نہیں ہوتا بیچ میں. لام لا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کافر بندے ہیں جو ان پر مسلط ہوئے، وہ بخت نصر بادشاہ وغیرہ، کیونکہ وہ آگ کے پجاری تھے. اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے. بعثنا علیکم عبادن، ہم مسلط کریں گے تمہارے اوپر اپنے بندوں کو، لنا جو ہمارے غلام ہیں، یعنی کافر ہیں وہ. اولی بأس شدید، لیکن سخت جنگجو ہوں گے. فجاسو خلال الدیار، وہ ان کے گھروں کے درمیان گھس جائیں گے. وکان وعدا مفعولا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم تمہاری مدد کریں گے ان کے خلاف دوبارہ. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جب وہ بخت نصر بادشاہ ان کو پکڑ کر لے گیا، ان کا سارا سامان لوٹ کر لے گیا، اللہ تعالیٰ فرمانے ہم تمہیں دوبارہ چانس دیں گے، دوبارہ تمہاری مدد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے. اور ایران کے بادشاہ کو کھڑا کر کے اس سے لڑا دیا اور وہاں سے بنی اسرائیل کو چھڑا کر دوبارہ اللہ نے بیت المقدس میں آباد کیا. تو اس کی طرف اشارہ ہے. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم تمہیں دوبارہ موقع دیں گے، دوبارہ تمہاری مدد کر کے تمہیں وہاں آباد کریں گے. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ، ہم تمہاری مدد کریں گے مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم تمہاری تعداد بھی بڑھا دیں گے. یعنی اس نے اتنے ہزاروں بنی اسرائیل کو، 70,000 یا اس سے بھی زیادہ بنی اسرائیل کو اس نے قتل کر دیا تھا، لیکن چند سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں اتنی برکت دی کہ پہلے کی طرح ہو گئے. ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ کمی نہیں ہوئی، کسی نے ان کو مارا ہی نہیں، اتنا بیت المقدس اور پورا شہر آباد ہو گیا پہلے کی طرح. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت تھی. جب وہ سدھر گئے اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں واپس کر دی، جب بگڑ گئے تو ساری نعمتیں چھین لی. پھر کہا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اب دوبارہ تم آباد ہو گئے ہو، اب صحیح رہو. اگر تم نیکی کرو گے تو اپنی ذات کے لیے کرو گے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، جو بھی نیکی کرے گا وہ اپنے لیے فائدے کے لیے کرتا ہے.
جو بھی نیکی کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ اس کو دنیا میں بھی پہنچاتے ہیں، دنیا میں سعادت دیں گے، عزت دیں گے، دنیا میں بلندی دیں گے، دنیا میں اللہ تعالیٰ اچھی حلال اور پاکیزہ وسیع روزی دیں گے، اور مرنے کے بعد جنت دیں گے۔ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، تم نیکی کرو گے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے۔ سبھی لوگ اگر سجدے میں پڑ جائیں، دنیا میں جتنے کافر ہیں سب مسلمان ہو جائیں، سب اللہ کو سجدہ کرنے لگیں، اللہ کی ذات میں اور اللہ کی شان میں رتی برابر فرق نہیں آئے گا۔ اللہ کی شان بڑھے گی نہیں کسی کی نیکی سے، اور کسی کے گناہ کرنے سے اللہ کی شان گھٹنے والی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اسی لیے اللہ کا نام غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ بڑا ہے، کوئی بڑا مانے تب بھی بڑا ہے، نہ مانے تب بھی بڑا ہے۔ وہ معبود ہے، کوئی اس کی عبادت کرے تب بھی وہ معبود ہے، کوئی اس کی عبادت نہ کرے تب بھی وہی معبود ہے، تو بے نیاز ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی کرو گے، نیکی کرو گے تو اپنی ذات کے لیے کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کا نقصان تمہاری جانوں پر پڑنے والا ہے۔ جو برائی کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا وعدہ آیا، دوسرے وعدے کا وقت آیا، یعنی دوسری مرتبہ تم نے بڑی سرکشی کی، بڑے گناہ کیے، اور بیت المقدس کو تم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے وہاں پر نحوست پھیلا دی۔ یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہودیوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا، یعنی دوسری مرتبہ تم پھر دوبارہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو گئے، سرکشیوں میں مبتلا ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے رومی بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے مسلط کر دیا بادشاہ کو، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے، مار مار کر تمہارے چہرے بگاڑ دے۔ ایسے بادشاہ کو اللہ نے مسلط کر دیا۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تاکہ وہ اپنی فوج لے کر مسجد میں، بیت المقدس میں داخل ہو جائیں جیسے کہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے۔ پہلی مرتبہ بخت نصر بادشاہ جیسے اندر گھس گیا تھا بیت المقدس میں، تو ہم اس بیت المقدس میں دوبارہ بھی جب تم سرکشی کرو گے تو ہم دوبارہ ایسے لوگوں کو مسلط کریں گے جو مسجد کے اندر داخل ہو جائیں گے، گھس جائیں گے اور مسجد کو نقصان پہنچائیں گے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور وہ ہلاک کریں گے جس پر وہ غالب آئیں گے، خوب ہلاک کرنا، یعنی خوب خون بہائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے جو دو گھر ہیں، دونوں کے لیے اللہ کا قانون الگ الگ ہے۔ بیت المقدس بھی اللہ کا گھر ہے، کچھ نبیوں کا اور کچھ امتوں کا وہ قبلہ رہا ہے، اور کعبۃ اللہ بھی اللہ کا گھر ہے، دونوں کا قانون الگ ہے۔ کعبۃ اللہ جو ہے ہمارا جو قبلہ ہے، کعبۃ اللہ، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے انسانوں کو نہیں دی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ کی ہے۔ کعبۃ اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ خود اللہ کی ہے۔ لیکن بیت المقدس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کو دی تھی کہ تم اچھے رہو گے تو یہ بیت المقدس بھی تمہارے ہاتھ میں رہے گا اور وہ بھی آباد رہے گا، تم خراب ہو جاؤ گے تو بیت المقدس ہم تم سے چھین لیں گے، ہمارے جو کافر بندے ہیں ان کے حوالے کر دیں گے۔ اور اب بنی اسرائیل کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے وہ گھر مسلمانوں کے حوالے کیا ہے، وہ مسلمانوں اس کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے کہ مسلمانوں اگر تم اچھے رہو گے تو وہ بیت المقدس تمہارے ہاتھ میں رہے گا، تمہارے قبضے میں رہے گا اور آباد رہے گا۔ تم اگر بگڑ جاؤ گے تو وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور دشمن وہاں پر مسلط ہو جائیں گے۔ یہ بیت المقدس کے بارے میں اللہ کا قانون ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لوگوں کو دی ہے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل کو دی تھی، اس زمانے میں مسلمانوں کو دی ہے۔ جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں اس زمانے میں بنی اسرائیل پسندیدہ تھے، اور اس زمانے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی یہ امت پسندیدہ ہے، اس لیے اب بیت المقدس کی ذمہ داری اس امت کی ہے۔ کعبۃ اللہ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، کعبۃ اللہ کی ذمہ داری پہلے بھی اللہ کی تھی، آج بھی اللہ کی ہے اور ہمیشہ اللہ ہی کی رہے گی، اسی لیے وہ بار بار ویران نہیں ہوتا۔ وہ جو اس کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ ابرہا لشکر لے کر آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا، اور آج تک بھی دیکھیں، آج تک بھی جب سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح کیا ہے، جب سے فتح مکہ ہوا، کعبۃ اللہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، 1450 سال ہو گئے، الحمدللہ آج تک مسلمانوں کے ہاتھ میں، کبھی وہ کافروں کے ہاتھ میں نہیں گیا، کیونکہ اس کی حفاظت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کی، اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس لیے وہ کافروں کے پاس نہیں گیا۔ اللہ کے دشمنوں کے پاس اللہ اس کو جانے ہی نہیں دیتے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔
حالانکہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے بعد دیکھ لیں، جو مسلمان تھے وہ کچھ بادشاہ بہت برے بھی آئے، کعبۃ اللہ کے جو حفاظت کرنے والے اور آس پاس رہنے والے، آس پاس کے شہروں پر حکومت کرنے والے بہت ظالم بھی آئے، بہت گندے فطرت کے مالک بھی آئے، لیکن پھر بھی وہ کعبۃ اللہ نے لے کر کافروں کو نہیں دیا۔ اور آج کون سے اچھے ہیں؟ آج جو وہاں کے حاکم ہیں وہ کون سے اچھے ہیں؟ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت اس کو کافروں کے ہاتھ میں نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے لیے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ویران نہیں ہونے دیتے، اس کو کافروں کے ہاتھ میں نہیں جانے دیتے۔ لیکن بیت المقدس اور دوسری مسجدوں کا مسئلہ الگ ہے، کہ دوسری مسجدیں اور بیت المقدس، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی، انسانوں کی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرنا۔ اگر انسان حفاظت کریں گے تو وہ محفوظ رہے گی، اور اگر حفاظت نہیں کریں گے، لاپرواہ ہو جائیں گے، گناہوں میں اور سرکشیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، تو یہ عبادت گاہیں چھین لی جائے گی اور کافروں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ لوگ مسجد میں داخل ہو جائیں گے جیسا کہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور وہ ہلاک کر دیں گے، جن پر بھی غالب آئیں گے خوب ہلاک کرنا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ اب اللہ رب العزت کے دیکھیں، اللہ کی مہربانی پر، اللہ کی صفت رحمت پر قربان، اتنے جو یہودی 6 مرتبہ جن کے بارے میں بتایا گیا کہ 6 مرتبہ انہوں نے سرکشی کی ہے، 6 مرتبہ اللہ نے ان کو سزا دی ہے، اب 7ویں مرتبہ پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دے رہے ہیں توبہ کی طرف۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، اللہ کی مغفرت کتنی وسیع ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کتنے وسیع ہیں کہ ایسے یہودیوں کو بھی اللہ تعالیٰ 7ویں مرتبہ بھی دعوت دے رہے ہیں کہ آ جاؤ۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، ہو سکتا ہے تمہارا رب تم پر رحم کر دے، یعنی چلو 6 مرتبہ جو ہو گیا، اب 7ویں مرتبہ تو کم سے کم سدھر جاؤ۔ اب جو نئے نبی آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری نبی آئے ہیں، اگر اب بھی تم ان کو مان لو گے، ان کی اتباع صحیح طریقے سے کر لو گے، اللہ تم کو بچا لے گا، اللہ تم پر رحم کر دے گا۔ لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ وہی گناہ کرو گے، دوبارہ لوٹ جاؤ گے گناہوں کی طرف، سرکشی کی طرف، تو ہم بھی دوبارہ عذاب کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر، تم دوبارہ گناہ کی طرف جاؤ گے، سرکشی کی طرف جاؤ گے، فتنہ اور فساد کی طرف جاؤ گے۔ عدنا، ہم بھی دوبارہ تمہیں سزا دینے کے لیے کسی کو مسلط کریں گے، ہم بھی دوبارہ تمہیں سزا دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ یہ دنیا کا عذاب، یہ تو دنیا میں بادشاہوں کو مسلط کر کے ہم وقتی عذاب دے رہے ہیں، یہ تھوڑا سا عذاب ہے، یہ ہلکا سا نمونہ ہے، ایک سمپل ہے۔ اصل عذاب تو جہنم کا ہے۔ اگر سرکشی پہ مبتلا رہے، سرکشی پر اڑے رہے، اسی حال میں مر گئے، تو پھر تو جہنم ہے جو کافروں کے لیے قید خانہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العلی العظیم۔